آپ سب کو ماہ مبارک، ماہ نور کی، ماہ ربیع الاول کی بہت بہت مبارک ہو۔ یہ مہینہ بہت ہی رحمتوں، برکتوں اور خوشیوں والا ہے، کیونکہ اس ماہ مبارک میں ہم سب کے آقا و مولا پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی۔ کیونکہ آج کل افراتفری، فرقوں کا اور طرح طرح کی سازشوں کا دور ہے، طرح طرح کی باتیں دیکھنے سننے کو ملتی ہیں، تو اور کچھ نہیں، کم از کم ہم اتنا تو ضرور کریں کہ کل بروز قیامت اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھانے کے لیے، ان کو بتانے کے لیے کچھ تو ہمارے پاس ہو کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ یا رسول اللہ، اے پیارے نبی، ہم نے آپ کی آمد کے جو دن تھے، ماہ مبارک تھا، اس میں آپ کی ذات پہ درود پاک پڑھا۔ تو اس والے سے اگر ہو سکے تو اپنا ایک مائنڈ بنائیں کہ کم از کم ہم نے 12 ربیع الاول تک، اگر یہ نہ ہو سکے تو اس پورے ماہ میں کم از کم 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اور اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیتاً تحفتاً پیش کر دیں، اور اس چیز کو کل بروز قیامت ضامن رکھیں کہ یہ ہماری شفاعت کا سبب بنے گا۔ اگر 12 ربیع الاول تک 1,00,000 کی تعداد پوری ہو جائے تو ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے۔ اور اس میں مختصر ترین درود شریف جو کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، پڑھا جا سکتا ہے، اور اس سے یہ تعداد پوری بھی ہو سکتی ہے بآسانی۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ طرح طرح کی خرافات اور باتوں کی طرف دھیان نہ دیں، اور کم از کم زیادہ نہ بھی ہو سکے، اگر محفل کا اہتمام نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، لنگر کا، کھانے پینے کا کرنا چاہیے، اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ذات پہ درود شریف پڑھ سکیں۔ احادیث مبارکہ میں کافی روایات بیان کی گئی ہیں درود شریف کے حوالے سے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ ختم کر دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اگر یہ روایت ہے، اس کا مفہوم کو دیکھا جائے، اگر 10 مرتبہ پڑھنے کی اتنی فضیلت ہے، تو اگر ہم نیت کر کے کم از کم 1,00,000 مرتبہ اگر یہ پڑھیں تو اس کی بدولت ہمیں کتنے ہی فائدے حاصل ہوں گے، کتنی ہی ہماری پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، اور کئی ایسے کام ہیں یا ایسی پریشانیاں ہیں، ایسی بندشیں، رکاوٹیں ہیں جو ہمیں آنے والے وقت میں نظر نہیں آ رہی، ایسی بلائیں ہیں، مصیبتیں ہیں جو ہمیں فی الوقت نظر نہیں آ رہی، انشاءاللہ اس نیت اور اس عمل کی برکت سے اللہ پاک کے حکم سے وہ خیر و برکت میں بدل جائیں گی۔ ہو سکے تو اپنے لیے بھی، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں، اچھی اچھی نیتیں کریں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، مخلوق خدا کا خیال رکھیں، تو اللہ پاک اس کی بدولت ایسے ایسے کام آسانی میں تبدیل کر دیتا ہے جو کہ سوچے سمجھے بھی نہیں ہوتے۔ ایسی غیبی مدد شامل حال ہوتی ہے کہ بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ اس چیز کا تو وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ تو کوشش کریں جتنا ہو سکے اس ماہ مبارک کے صدقے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، اپنے ارد گرد جو دوست احباب ہیں، حلقہ احباب ہے، وہ ایسا چننے کی کوشش کریں جو کہ نیکیوں کا سبب بنے، گناہوں سے دور رہنے والا بنے، اپنے لیے بھی اور خصوصی تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کریں کہ کل بروز قیامت کچھ نہ کچھ تو ہمارے نامہ اعمال میں ہو کہ دکھایا جا سکے اور جو بخشش کا سبب بن سکے۔